بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز و محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ ڈاکٹر ثناءاللہ ڈیجیٹل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے اسماء الحسنہ میں کس طرح اللہ رب العزت نے اپنا کرم رکھا ہے، اپنا فضل رکھا ہے، کون کون سے ہمارے مسائل جن کا حل اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں دیا ہے، اور وہ اسماء الحسنہ 99 نیم آف اللہ جو ہے اس میں سے آج ہم 17واں نام کو زیر بحث لائیں گے، جو بڑا پاک اسم ہے یا رزاق کو۔ الرزاق کو بھی اسے بولا جا سکتا ہے، اس طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر علم الاعداد میں دیکھا جائے تو 308 اس کے اعداد بنتے ہیں، اور 11 بھی بنتے ہیں، 2 بھی بنتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، مخلوقات کو روزی پہنچانے والے پروردگار، حاجت روا، حاجت پوری کرنے والے، اور مشکلوں کو ہماری ٹالنے والے۔ مشکلیں ٹلتی ہیں، اس سے آفات و بلیات کٹتی ہیں، اور ہمیں اس سے بہت سا فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کے اندر 5 جگہ پہ یہ وظیفہ آیا ہے، اور 17 سے 18واں بھی بعض جگہوں کے اوپر یہ وظیفہ ہو سکتا ہے۔ 17واں اور 18واں اگر اللہ کا اسم اعظم اس میں ڈالا جائے تو اس طریقے سے اس کے فیض و برکات بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم باوضو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس سے بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ کوشش یہ کی جائے کہ ہمہ وقت باوضو کیفیت میں رہا جائے اور نماز پنجگانہ کا اہتمام بھی کیا جائے۔ تمام قسم کے امراض کے لیے، کینسر ہو، دمہ ہو، دیگر امراض ہوں، جیسے بھی جسم کے اندر چلنے والے امراض خون سے ریلیٹڈ ہوں، اسکیلٹل سسٹم ہو، ڈائجسٹو سسٹم ہو، ریسپیریٹری سسٹم ہو، یا جسم کے اندر چلنے والے تمام نظاموں کو بہتر کرنے والا وظیفہ یا رزاقوں کا وظیفہ ہے۔ اس کو 308 مرتبہ پڑھا جائے تو بہت سے فیض و برکات ہمیں نصیب ہوں گے، ہمارے سوچ گمان سے زیادہ اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ یوں تو بہت سے اسماء الحسنہ اپنی اپنی جگہ کے اندر ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہ وظیفہ جو ہے یا رزاقوں کا وظیفہ ہمارے اندر بہت سی کیفیت برپا کرنے والا وظیفہ ہے۔ یہ رزق کا اضافہ تو ہے ہی، لیکن بیماریوں کے لیے بھی، ذہنی بیماریاں ہوں، جسمانی بیماریاں ہوں، روحانی بیماریاں ہوں، یا دیگر نفسیاتی امراض ہوں، ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو، سائیکک ایشوز ہوں، یا جیسے بھی امراض ہوں جو کہ رپورٹوں میں نہیں آتے لیکن تکلیفیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی بڑا مؤثر قسم کا وظیفہ 308 مرتبہ پڑھیں گے اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو آپ کو بہت سا، آپ کے گمان سے زیادہ اس میں فائدہ پہنچے گا۔ اسی طرح رزق کی بندش کے لیے بڑا ہی کامل ترین، بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے ہم نے ایکسپیرینس کیے، دیکھا لوگوں کو، اور اس کو جب جس کو بتایا یہ بہت ہی اس کے فائدے ثابت ہوئے پریکٹیکل میں۔ جب اس کو کیا تو اس کے 1100 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں، لیکن نام کے ساتھ، ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ، ہر ایک کا سسٹم تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو روحانیت میں ہر بندے کے اندر روحانیت منفرد ہوتی ہے، اس کی یونیک روحانی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ جس طرح انسان کا برین ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اسی طرح روحانیت بھی ہر انسان کی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اس میں رزق کے لیے، رزق کی نعمت اور رزق کو بڑھانے کے لیے اور رزق کو عام کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ یعنی کھلا رزق ملے اور اس سے فائدے پہنچیں، تو اس کے لیے اگر آپ اسے 1100 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 دفعہ پڑھتے ہیں، تو اس میں جب دعا مانگیں گے، حاجات پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو آپ کو بہت سے اس کے سے فائدے ہوں گے، آپ کی سوچ و گمان سے زیادہ اس کو فائدہ ملے گا، اور آپ کے رزق کا تحفظ بھی اس وظیفے سے ہوگا کہ آپ کا رزق جو ہے چوری نہیں ہوگی، چوری چکاری سے بھی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، وہ نقصان نہیں ہوگا۔ تو غیب سے روزی عطا کرنے والا یہ یا رزاق کو، جو غیب سے آپ کو دولت ہے، پتہ بھی نہیں چلے، کبھی کوئی رستہ کھل جائے، کبھی کوئی رستہ کھل جائے، کبھی کسی طرف سے پیسے آ رہے ہیں، اور ایسے اچانک پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، مختلف آپ کے کاروبار مختلف ہو جاتے ہیں، مختلف ڈائریکشن پہ آپ چل پڑتے ہیں اور ملٹیپل بزنس کرتے ہیں، اس میں آپ کو پیسہ آتا ہے۔ یہ آپ کو اس طرح کی رہنمائی دیتا ہے
یہ وظیفہ یا رضا کو یا رضا کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے بہت سے فائدے پہنچتے ہیں. دی پرووائڈر، اس کا انگلش میں ترجمہ کریں تو دی پرووائڈر، حاجات کو پوری کرنے والا جو وظیفہ ہے یہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو غیب سے رزق ملے گا، آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، روزی غیب سے کئی رستے کھلتے چلے جائیں گے اور آپ کو بہت سا فائدہ پہنچتا جائے گا. 1001 مرتبہ پڑھے سے. اسی طرح آپ کی روحانی کیفیت کے اوپر کوئی داغ دھبا لگ گیا، روحانی کیفیت آپ کی رک گئی ہے، سبق رک گیا ہے، پڑھتے پڑھتے آپ کو پڑھائی سے بالکل آپ اچاٹ ہو چکے ہیں، بالکل اس کی طرف آپ کا دل نہیں لگتا، پڑھائی دنیاوی ہو، دینی ہو یا روحانی پڑھائی ہو. تو خاص طور پہ روحانی کثافت جو ہوتی ہے اس کے اندر جب انسان کے اندر اس کے اندر ایک دل کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی لہر پیدا ہوتی ہے، انسان کو شیطانی لہروں کی طرف لے جاتی ہے. ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں جن کے بچوں کے اندر وہ شیطانی روش چلتی ہے، وہ اللہ کے قرآن سے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے روح گردانی کرتے ہیں، دور جاتے ہیں، تو پھر یہ وظیفہ بہت ہی کارگر ثابت ہوتا ہے. ایسے بچوں کے لیے، ایسی اولادوں کے لیے روح کی کثافت کو دور کرنے والا آپ کے رکی ہوئی قرآن کریم کی پڑھائیاں جو اللہ کے ذکر رکے ہوئے ہوتے ہیں ان ذکر کو بلند کرنے والا وظیفہ ہے یہ. جب آپ کو یہ پڑھیں گے تو آپ کے ذکر کے اندر ایک روحانی روشنی آئے گی، روحانی لائٹ آئے گی، آپ کی روحانی بصیرت میں اضافہ ہوگا، آپ کا باطن جو ہے وہ دھلتا چلا جائے گا. اگر کثافت اس کے اوپر آئی ہے، جس طرح کوئی زنگ چڑھ جاتا ہے کسی چیز کے اوپر تو اس کو صفائی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح یہ زنگ کی جو قلب کے اوپر کوئی ایسی کیفیت یا کوئی ایسی شیطانی اثرات کی لہر ہوتی ہے اس کو ریموو کرنے کا وظیفہ ہے. اس کو 1109 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس سے بہت سے فائدے آپ کو پہنچتے ہیں، آپ کے سوچ گمان سے زیادہ فائدہ پہنچے گا. اسی طرح گھروں میں خیر و برکت، گھروں میں بعض اوقات چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، رات دن لوگ جو ہے پریشانی کے عالم میں گزارتے ہیں، ان کی بہت سی پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور گھروں کے اندر وہ اثرات محسوس کرتے ہیں، گھروں کے اندر بہت سی کیفیت محسوس کرتے ہیں. کبھی کسی کے اوپر کوئی آ کے جسم کو ٹچ کرتا ہے، کبھی اس کے جسم کے ساتھ کوئی حرکتیں کرتا ہے عجیب و غریب قسم کی، اور گھروں کے اندر ڈسٹربنس ہوتی ہے، نیند پورے طریقے سے نہیں آتی اور اس کے اوپر چیزیں چڑھ جاتی ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات آوازیں دیتی ہیں، بعض اوقات باتیں کرتی ہیں، بعض اوقات انسانوں کو گھروں کے اندر ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں اور معاملات کو بگاڑ رہی ہوتی ہیں. اچھے خاصے زندگی کے معاملات چلتے چلتے بگڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور گھروں کے اندر برکت مک جاتی ہے، جس طرح بعض کے اندر گھر دی برکت ہی چلی گئی. تو ایسی صورت میں یہ وظیفہ بہت ہی مؤثر قسم کا وظیفہ ہے. اس کو جیسے جیسے آپ پڑھیں گے آپ کو اس سے بہت سا فائدہ پہنچے گا آپ کے گمان سے، اور یہ آپ کے جو ہے گھر کے اندر بلیسنگ دے گا ہر کونے میں. اگر آپ 40 مرتبہ پڑھتے ہیں یا دم کیا وہ پانی پڑھ کے اس کو نماز فجر کے بعد استعمال کرتے ہیں، چاروں کونوں کے اندر چھینٹے لگاتے ہیں ہلکے ہلکے، اور تو پھر یہ دائیں طرف سے شروع کریں اس طریقے سے، تو یہ بہت بہتر ہوگا. اس میں گھر کے اندر بلیسنگ آئے گی اور معاملات بہت اچھے ہو جائیں گے. تو ان معاملات کے اچھا کرنے کے لیے یہ وظیفہ جو ہے بہت ہی کارگر قسم کا وظیفہ ہے، بہت مؤثر قسم کا وظیفہ ہے. اور اس کی پڑھائی 4142 4142 مرتبہ گھروں کے اندر پڑھیں تو پھر یہ بہت ہی فائدہ دے گا. اگر آپ 11 دن پڑھ لیتے ہیں آپ کے گھر کی بلائیں انشاءاللہ سبھی باہر ہو جائیں گی اللہ کے کلام کی تاثیر سے. یا رضا کو اس کو 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا، سلام پھیرنے کے بعد 11 درود شریف، 3 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اور پھر اس کو 4142 4142 دفعہ پڑھیں اور پھر 11 درود شریف پڑھ کے اللہ سے رو کے تمام اپنی دکھ تکلیف جو بھی ہے بیان کریں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح سے بہتری ہوگی اور آپ کی مرادیں حاجات بار آئیں گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں. اسی کے ساتھ